وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو گھر میں بیٹھ کر کے مانگ رہی ہے کہ مدد آ جائے، مدد آ جائے۔ اگر ایسی مدد آتی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لے کر بدر تک نہیں جاتے، وہ مدینے میں بیٹھ کر دعا کرتے تو اللہ مشرکین کو ویسے ہی ہلاک کر دیتا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے ہاتھ اٹھا دیتے، احد کے سارے مشرکین ویسے ہی مر جاتے۔ میرے نبی اپنے گھر سے نکلے، صحابہ اپنے گھر سے نکلے، میدانوں میں آئے اور اپنی طاقت و قوت کا استعمال کیا، اس لیے کہ یہ امت کو بتانے کے لیے کہ امت کا مزاج ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی مصیبت آئی فاتحہ دلایا، دعا کیا، اللہ اس کے منہ میں کیڑے پڑ جائیں اور اس کو ایسا ہو جائے، اس کو ایسا ہو جائے، چادر اوڑھ کے سو گیا۔ آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے میرے عزیزو، اور اس خصوصیت کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے۔ ایک بات، بہت مختصر سا وقت ہے، مولانا نے تو اس کو جلسہ بنا دیا، ورنہ تو یہ جمعہ ہی ہے، جمعہ الگ ہوتا ہے، جلسہ الگ ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، برسوں سے آپ اس عبادت خانے میں یا جہاں پر بھی اپنی پیشانی ٹیکنے کے لیے جاتے ہیں، بچپن سے تو آپ مسجدوں میں جا رہے ہوں گے، ایک مسجد ایسی کوئی مجھے بتا دو جہاں خدا کی کوئی تصویر لگائی گئی ہو، کہیں ہے؟ چلو یہاں نہیں ہے تو مولانا نے کبھی شکل بتائی ہے کہ اللہ ایسا ہوتا ہے، خدا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں بتایا۔ یہ پوری دنیا کی واحد قوم، ایک ہی قوم ایسی ہے جو بنا دیکھے سجدے میں چلی جاتی ہے۔ ہر قوم کو دنیا میں جا کر کے آپ دیکھنا، سرچ کر کے، سب کو جھکنے کے لیے کوئی نہ کوئی مورتی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سامنے دیکھتے ہیں پھر جھکتے ہیں، اور چاہے وہ کسی بھی دین میں ہو، سب نے اپنا اپنا کچھ نہ کچھ بنا رکھا ہے۔ عیسائی اگرچہ خدا کی عبادت کی بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مورتیاں بنا لی ہیں۔ یہودی اگرچہ اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں، لیکن نبیوں کی مورتیاں انہوں نے بھی بنا رکھی ہیں۔ جتنے مذاہب ہیں انہوں نے سب نے اپنی اپنی جھکنے کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں بنائی ہیں۔ یہ پوری دنیا میں ایک ہی قوم ہے، ایک ہی قوم ہے۔ اسی لیے تو میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور تمہاری فضیلت میں قرآن کی شروع کی آیتوں میں فرمایا یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج تک ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اور لوگ یہ تانا مارتے ہیں کچھ، آپ ان مسجدوں میں آئے، کبھی خدا کی تصویر نہیں دیکھی، کبھی خدا کا کوئی چہرہ، کوئی اس کا آقا نہیں دیکھا اور نہیں سنا ہے، اور ہم بنا بھی نہیں سکتے۔ جو آنکھوں میں آ گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا، بات سمجھ کے چلو۔ جو نظروں میں آ گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا کسی چیز میں سما نہیں سکتا، وہ محیط نہیں ہے۔ اب دوسری بات، یہاں تک تمہاری زندگی باقی ہے۔ دوسری ایک بات، جب بھی آپ مسجدوں میں جاتے ہیں، امام صاحب سے کیا قرات سنتے ہیں؟ فجر میں، مغرب میں، عشاء میں تو بلند آواز سے قرات ہوتی ہے، سن تو لیتے ہوں، جمعہ میں بھی ہوتی ہے۔ جب بھی آپ آتے ہیں، رکعت باندھنے کے بعد امام جو ہے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ ہی پڑھتا ہے نا، سورہ فاتحہ ہی پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب خاموشی سے سنتے، سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، سالوں سے۔ تو کبھی آج تک ایک مقتدی جو امام کے پائجامے کے پیچھے تو لگا رہتا ہے، امام کی ناڑی کہاں بندھی ہے وہ تو دیکھتا رہتا ہے، امام کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں یہ تو دیکھتا رہتا ہے، ایک بار بھی کوئی مقتدی آ کر کے نہیں کہا کہ بہت پرانی ہو گئی سورہ، کوئی نہیں تو پڑھو؟ کبھی کہا کسی نے؟ بلکہ حالت یہ ہے، کوئی نہیں کہتا امام سے کہ کیا مولانا ہر دن تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہی ہو، ہر دن سورہ فاتحہ پڑھتے ہو؟ کوئی نہیں کہا کہ یہ پرانی ہو گئی، نیا کچھ لے کے آؤ، نہیں، بلکہ اگر امام نیا کرنے کی کوشش کرے تو قوم اس کو سیدھا کر دے گی۔ وہی پڑھو جو میرے نبی نے پڑھا ہے، وہی پڑھو۔ کیوں؟ آج تک کوئی بھی چیز جب ہم دیکھتے ہیں کنٹینیو، بریانی 4 دن کنٹینیو نہیں کھائی جا سکتی، 5 دن روز دال چاول بھی نہیں چلتا۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ ہر چیز اس کو بدل بدل کر کے چاہیے، نہیں چاہیے، لیکن اس میں کبھی نیا کا تصور بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ ایک یہ چیز۔ دوسری چیز میں نے بتایا، مسجدوں میں ہمارے قرآن وہی ہے، سورہ فاتحہ سے شروع کرتا ہے امام، اس کے بعد چاہے قرآن میں کہیں سے بھی پڑھے، سورہ فاتحہ تو پڑھتا ہے، لیکن کسی مقتدی کو آج تک اس بات پر کوئی شکایت نہیں۔ تیسری ایک اور چیز، تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک کلمہ ہے۔ تمہارے باپ کا کلمہ کیا تھا؟ اور دادا کا کلمہ کیا تھا؟ پردادا کا کلمہ کیا تھا؟
صدیوں سے ایک ہی کلمہ چل رہا ہے, ایک ہی کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ کبھی آپ نے اپنے ابا سے بھی نہیں پوچھا, مولانا سے بھی نہیں پوچھا, بہت سال ہو گئے کوئی نیا کلمہ تو لاتے ہیں, تھپڑ لگے گا کہ نیا نہیں اس میں, یہی پرانا ہے. بلکہ حالت یہ ہے دوسرا کوئی ڈائلاگ ہو, کوئی گانا ہو, کوئی بھی چیز ہو, 4 مہینے 6 مہینے چل سکتی ہے, سال بھر 2 سال, اس کے بعد وہ سننے کو دل نہیں کرتا. آدمی چاہتا ہے یہ پرانا ہو گیا, اب کچھ نیا سناؤ. کلمہ طیبہ کو کوئی بھی امتی یہ نہیں کہتا پرانا ہو گیا. ارے 70,000 بار بھی پڑھے تو اس میں جدت اور لذت اور آتی, کبھی پرانا نہیں ہوتا. یہ ایسی چیزیں تمہارے پاس ہیں, تمہارے پاس ہیں. یہ جمعہ کی جماعت, یہ قرآن کی حقانیت, یہ کلمہ طیبہ کی جدت جو ہر زمانے میں ہے, کیا یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اسلام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہنے والا ہے؟ کسی بھی جگہ پر تمہیں یہ چیزیں نہیں مل سکتی. ہر جگہ بہت کچھ بدلاؤ ہے. ہاں میں بتا سکتا ہوں چیلنج کے ساتھ, دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو, کھلا ہے کتابیں, اور ہم بتاتے ہیں اس کے کتنے کتنے نسخے ہیں, کتنے کتنے. بائبل میں آج کتنے نسخے, 70 سے زیادہ نسخے الگ الگ ملتے ہیں. یونان میں الگ ہے اور یورپ میں الگ ہے. جو انجیل, بائبل, اولڈ ٹیسٹامنٹ, نیو ٹیسٹامنٹ سب بدلی ہوئی ہیں. اور ہمارے ہاں کی کتابیں, ہمارے دیش میں جو بہت ساری مقدس کتابیں مانی جاتی ہیں, ان میں بھی ہیر پھیر, ادھر ادھر بدلاؤ الگ الگ ہے. لیکن افریقہ سے لے کر امریکہ تک, ہند سے لے کر کے آپ کسی بھی کونے تک جاؤ, قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے, والناس پر ہی ختم ہوتا ہے. فرقے بہت ہوئے دین میں, اسلام میں بہت سارے فرقے ہوئے, لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں آیا. قرآن کے 30 پارے اور 114 سورتیں جو صحابہ کے زمانے میں تھی, وہ آج بھی وہی موجود ہے. اس کلام پاک پر کسی کا اثر کیوں نہیں ہوا آج تک؟ کوئی قرآن نہیں بدل پایا, کوئی ایک پارا تو چھوڑو, ایک سورہ تو چھوڑو, ایک حرف بھی نہیں بدل پایا. زبر زیر اور نقطے بھی اس کے بدل نہیں پائے. 1400 سال سے ایک کتاب چلی آ رہی ہے, اس کتاب کو کوئی نہیں بدل پایا. اے مسلمانوں, میں تمہیں یہ فخر والی باتیں بتا رہا ہوں, اس سے بڑھ کر کے دولت جاؤ ڈھونڈ کر کے نکالو, کسی کے پاس نہیں مل سکتی. پھر تم کس بات کے مایوسی میں جیتے ہو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ اتنی بڑی دولتیں جس کے پاس ہے, اسے سر جھکا کر نہیں, سر اٹھا کر جینا چاہیے. دنیا میں سر اٹھا کر کے جیو. اللہ رب العزت کے دی ہوئی یہ ساری نشانیاں تمہارے پاس موجود ہے. چلو ہم کہانیوں, جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہانیاں ہیں, غوث پاک کی کرامت سناؤ تو کہیں کہانی ہے, غریب نواز کی کرامت سناؤ تو کہیں کہانی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ سناؤ تو کہتے ہیں کہانی ہے. تم کو یہ لگتا ہے پرانی باتیں کہانیاں ہیں, تو ٹھیک ہے, لیکن جو قرآن آج تک موجود ہے اس کا جواب تو لا کر کے دے دو. یہ جو قرآن ہے یہ تو کہانی نہیں, تمہارے پاس ہے. اور قرآن جگہ جگہ چیلنج کرتا ہے. اللہ خود فرماتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اگر ہمت ہے تو اس کی طرح کی ایک سورہ بنا کر کے لاؤ. اور یہ 1400 سال پہلے کیا ہوا چیلنج ہے. آج تو دنیا بہت ترقی کر چکی ہے, ٹیکنالوجی میں کہاں تک جا چکی ہے. پیٹروٹ میزائل اور منٹوں میں ادھر سے ادھر سفر کرنے والے, ان سارے ٹیکنالوجی کے بادشاہوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ایک قرآن کیوں نہیں بنا پاتے, کیوں نہیں لائے؟ میرے عزیزو, اللہ کا یہ وعدہ ہے. اللہ فرماتا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے رسول پاک آپ کہہ دیں, سارے انسان مل جائیں, سارے جنات مل جائیں, سب مل کر کے ایک دوسرے کی مدد کر کے ایسا قرآن بنانا چاہیں, اللہ فرماتا ہے تب بھی وہ نہیں لا سکیں گے, نہیں لا سکیں گے. اللہ کا وعدہ ہے. تو آج تک جو اس کتاب کا مثل نہیں لا سکا, وہ کتاب تمہارے پاس, وہ قرآن تمہارے پاس ہے. مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر کے دولت اور کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر کے دولت کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ زندہ جاوید معجزے ہیں. اب یہ سب چیزوں کے بعد پھر میں آپ سے اخیر میں اتنا کہنا چاہوں گا, جس کے پاس اتنی قیمتی چیزیں ہیں اس کو اعلیٰ حضرت کی یہ بات سننا چاہیے. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ سونا پاس ہے, سونا بن ہے, سونا زہر ہے. اٹھ پیارے, 3 بار سونے کا لفظ استعمال کیا. سونا پاس ہے تیرے, اس کا مطلب کیا ہے؟ گولڈ. سونا پاس ہے, سونا بن ہے. بن کہتے ہیں جنگل کو. سونا جنگل سنا ہے نا, خالی پڑا ہوا جنگل ہے جہاں درندے, اس کو سونا جنگل کہتے ہیں. یعنی سونا پاس ہے تیرے, گولڈ پاس ہے, اور جنگل والا راج ہے. اور ایسے وقت میں سو کر کے رہنا یہ تو زہر ہے. اٹھ پیارے,
ऐसे वक्त में सोना जहर है। उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मति निराली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बला के हैं। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। और ये दुनिया का हाल ये है, शहद दिखाए जहर पिलाए, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश। 3 लफ्ज आला हजरत ने कहा। ये दुनिया कैसी है मालूम है? ये कातिल है, ये डायन है, ये शोहर कुश है। ऐसी औरत के ये 3 लकब है। कातिल मतलब मर्डर करने वाली, और डायन कहते हैं वो औरत जो रोज शोहर बदलती हो, रोज शोहर बदलती हो, उसको डायन कहते हैं। ये औरत के लिए गाली है। और शोहर कुश किसको कहते हैं? शोहर बदलने वाली तो डायन है, लेकिन अपने ही शोहर को मार देती हो, वो शोहर कुश है। दुनिया को आला हज़रत कहते हैं तीनों चीजें ये दुनिया के अंदर है। जो इससे मोहब्बत करता है, जो इसके पीछे भागता है, ये दुनिया उसको मर्डर करती है, उसका कत्ल करती है और फिर बदल लेती है। दूसरा आ जाता है, आज लाख रुपए तुम्हारे जेब में, कल ये पैसे किसी और के जेब में। ये रोज बदलती है अपना आशिक, और फिर जो इससे इश्क करता है उसको मार भी डालती, मार डालती है। आला हज़रत फरमाते शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश। इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। मेरे अजीजों, इसलिए मैं कहता हूं जिसके पास इतनी कीमती चीजें हैं उसे सोना जेब नहीं देता, उसे गफलत की नींद जेब नहीं देती, उसे बुज़दिली अच्छी नहीं लगती। इसलिए जियो तो शेरों की जिंदगी जियो। और मेरे इलाके के शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का फरमान था, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। बुज़दिलों की तरह घुट घुट करके लंबा जीने से बेहतर है अलल ऐलान 1 दिन जी करके चले जाएं। इसलिए कि हमें पता है तलवे चाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, बातिल से टकराने वालों की तारीख लिखी जाती है। आपको डर किस बात का? आप मुजरिम कौम से हैं? आप चोर कौम से हैं? आपका क्या खौफ है? किस बात का डर है? क्या कुरान झूठा है? क्या अल्लाह तबारक व तआला की शान में कोई कमी है? मेरे नबी पाक के अखलाक में कोई कमी है? सब कुछ तुम्हारे पास अच्छा है, तो फिर डरना और सहमना क्या? मेरे अजीजों, आप सब अगर इस बात का इंतजार करते रहें, जैसे कहते हालात बहुत बुरे हैं, हालात बड़े खराब हैं, एक बात याद रखो, जो बंदा ये सोचता है कि पूरी ट्रैफिक खाली हो तब मैं ड्राइविंग सीखूंगा, तो फिर वो बूढ़ा वैसे ही हो जाएगा। हाँ, गाड़ी चलाना सीखना है तो ट्रैफिक में आओ, आपको उसी में सीखना पड़ेगा। इधर उधर के अड़े टीड़े आते ही रहेंगे, उनके बीच में ही तुम ड्राइवर बन सकते हो। चलना सीखो और इन्हीं हालात से गुजर करके निकलोगे तो अल्लाह तबारक व तआला कुव्वत के साथ तुम्हें जमा फरमाएगा। वो कौम कभी कामयाब नहीं होती जो घर में बैठ करके मांग रही है कि मदद आ जाए, मदद आ जाए। अगर ऐसी ही मदद आती तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 को लेकर बदर तक नहीं जाते। वो मदीने में बैठकर दुआ करते तो अल्लाह मुशरिकीन को वैसे ही हिलाक कर देता। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से हाथ उठा देते, उहद के सारे मुशरिकीन वैसे ही मर जाते। मेरे नबी अपने घर से निकले, सहाबा अपने घर से निकले, मैदानों में आए और अपनी ताकत और कुव्वत का इस्तेमाल किया, इसलिए कि ये उम्मत को बताने के लिए कि उम्मत का मिजाज ऐसा ना हो कि कुछ भी मुसीबत आई, फातिहा दिलाया, दुआ किया, अल्लाह उसके मुंह में कीड़े पड़ जाएं और इसको ऐसा हो जाए, उसको ऐसा हो जाए, चादर ओढ़ के सो गया। मेरे अजीजों, ये मुजाहिदीन की जिंदगी नहीं है। मुजाहिदीन की जिंदगी ये नहीं होती, मोमिनीन की जिंदगी भी ये नहीं होती, बल्कि मोमिनीन की जिंदगी ये है जब तक अल्लाह ने बोलने की ताकत दी है, हक बात का ऐलान करके जाओ। अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मानने वाले हो तो कभी दिल पर हाथ रख करके सोचो, एक बार सिर्फ अगर इमाम हुसैन समझौता कर लेते तो उनका पूरा खानदान बच गया होता। उनका खानदान बचना क्या, मदीने की गवर्नरी मिल जाती, बहुत बड़ी वजारत मिल जाती। लेकिन हुसैन आजम का मिजाज ये था, नहीं, जब कुफ्र और शिर्क या फिस्क और फुजूर छा रहा हो उस वक्त समझौते नहीं किए जाते, उस वक्त मैदान में निकलकर हक बात का ऐलान किया जाता है, चाहे गर्दन भी चली जाए। हुसैन का ये मिजाज है, हम यही ऐलान करना चाहते हैं, अगर गर्दन चली भी जाती है हमें इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि हम परवाने हैं और शमा के अतराफ मिटना ही परवाने का काम है। शमा के इर्द गिर्द मिट जाना ही परवाने का काम है। और खत्म होने से किसी के इस्लाम खत्म नहीं होता, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है
ہر کربلا کے بعد آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، ہمیں یہ چیزیں راستوں پر یا جلسوں پر اس طرح علل اعلان کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ جب کوئی درندہ چھیڑتا ہے تو ہمیں پھر اظہار کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نہ پوچھے آپ سے تو بتانا ضروری تو ہے نہیں، لیکن جب اگر کوئی چھیڑے تو پھر ہمیں بتانا واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو کسی ایسے ہی کیڑے مکوڑے نے یہ سوال کیا تھا سوشل میڈیا پر کہ یہ مسلمانوں کو دیکھو جگہ جگہ یہ پرچم اٹھائے ہوئے ہیں کہ اپنے نبی سے محبت کرنے کی بات کرتے ہیں، ان سے ذرا پوچھو کیا انہوں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ جس سے آئی لو محمد کہہ رہے ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہے؟ اس ظالم کو تو میں یہ جواب دیتا ہوں، بن دیکھے جب یہ حال ہے۔ ارے دیکھتے تو بات الگ تھی، سر ہتھیلیوں پر لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ بنا دیکھے یہ حال ہے کہ ہم اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو بچپن سے دیکھا ہے، باوجود اس کے ہم اپنی ماں اور باپ سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا ہوا ہے۔ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا اسی میں پریشان ہے کہ ایک ایسی قوم ہے نہ اپنے خدا کو دیکھیے نہ اپنے نبی کو دیکھیے، لیکن دوسروں کی بنسبت اس قوم کا حال یہ ہے دوسروں کو پرچار کر کر کے بلانا پڑتا ہے، اور یہ بنا اعلان کے جمعہ میں بھر جایا کرتے ہیں۔ آج تک کبھی جمعہ کا پوسٹر لگتا ہوا دیکھا آپ نے کہ اس مسجد میں جمعہ کی نماز ہونے والی ہے؟ بچپن سے کبھی سنا آپ نے؟ ایک اذان ہوتی ہے ساری صفیں بھر رہی ہیں۔ ہر مسجد کا حال ہے۔ جمعہ میں کون تمہیں دعوت دے کر بلاتا ہے؟ مؤذن صاحب گھر گھر جاتے ہیں، پوسٹر لگایا جاتا ہے، پرچار کیا جاتا ہے؟ نہیں۔ اس بات سے تو دنیا خوف زدہ ہے کہ آخر ان کو کون جمع کرتا ہے ان صفوں میں، اور صفوں میں آنے کے بعد کسی کی کوئی وی آئی پی صف نہیں ہے۔ جو پہلے آیا وہ پہلے بیٹھ گیا۔ وہ کسان کا بچہ بھی سامنے بیٹھ سکتا ہے، کسی غریب مزدور کا بچہ بھی پہلی صف میں بیٹھ سکتا ہے، اور بادشاہ اگر تاخیر سے آئے تو پیچھے ہی بیٹھا رہے۔ یہ نظام کہاں سے ہے؟ یہ آج تک ان کو کون بنا کر رکھا ہے؟ دنیا اس بات سے خوف زدہ ہے میرے عزیزو۔ یہ وہ چیزیں ہیں، جارج برنارڈ شاہ ایک بہت بڑا مورخ ہے انگریز، اور اس نے یہ لکھا ہے کہ بہت سارے دنیا میں ریولیوشن آئے، دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے، بڑی بڑی شخصیتیں آئیں، جیسے مارکس کا، لینن کا، اور بھی کئی ایسے بڑے بڑے شخصیات آئی، انہوں نے دنیا کے نظام کو بدلنے کی کوششیں کی، لیکن ان کا انقلاب، ان کا ریولیوشن 100 سال سے زیادہ تک نہیں چلا۔ ان کے اپنے شاگرد جب تک تھے تب تک ان کے انقلاب میں دم تھا۔ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے دنیا میں ایک ہی انقلاب میں نے دیکھا ہے، 14 صدیوں کے بعد بھی آج بھی پوری طاقت کے ساتھ قائم ہے، اور وہ انقلاب ہے مکہ کی سرزمین سے اٹھا ہوا، محمد رسول اللہ کی زبان سے لایا ہوا، اور مدینے کے بادیہ نشین بغیر چپل کے ایک لباس میں چلنے والے وہ صحابہ کا لایا ہوا انقلاب ہے۔ اور زمانہ بدلتا گیا، حکومتیں بدلتی گئی، کتنے طوفان آئے، کتنے اندھیریاں، کتنے کیا کیا آئے، لیکن اس انقلاب میں آج بھی وہ دم ہے، آج بھی وہ اثر ہے کہ ایک بار اگر ان کے نبی کو کوئی چھیڑ لے تو پوری دنیا میں یہ سڑکوں پر آ جاتا۔ ایک جگہ میدان میں یہ مجذوب بزرگ بیٹھے مل گئے، آیا اور کہا او دیوانے بتا اب کیا خریدوں، پیسہ بہت ہے ابھی میرے پاس، بتا۔ ہاں عزیزان گرامی وقار، اپنی گفتگو، اپنے کلام، اپنی بات چیت سے آپ اپنے سلیقے بتاتے ہیں۔ گالی گلوچ کرتے ہوئے جن کی صبح شامیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر کے ہی پہچان میں آ جاتا ہے کس گھر سے یہ تعلق رکھتا ہے، کہاں ان کی تربیت ہوئی ہے، کس طرح ان کے آداب سکھائے گئے۔ اسی لیے میرے عزیزو، بچوں کو آوارہ بھی نہ چھوڑ دینا کہ وہ اپنی زبان گلی کوچوں سے سیکھ کر کے جائیں۔ کل کو ہوگا یہ کہ اس کی زبان کی وجہ سے لوگ تمہیں تان و تشنیع کریں گے، اس کا باپ ایسا ہوگا اس لیے بچہ ایسا ہے، اس کی ماں اس طرح ہوگی اس لیے اس کی گفتگو ایسی ہے، کیونکہ موسٹلی زیادہ طور پر بچے اپنے ماں باپ کے اخلاق کو نقل کرتے ہیں، ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکل کر جا رہے ہیں۔ توجہ میرے عزیزو، اخلاق کہاں دکھانے چاہیے اور ہماری بات چیت کے انداز ہمیں کہاں ہونا چاہیے میں آپ کو بتاؤں۔ حضور تشریف لے کر جا رہے ہیں، صحابہ اکرام کھڑے تھے، حضور کے اطراف مدینہ طیبہ کی ایک بوڑھی خاتون جس کا ذہنی توازن کھویا ہوا ہے، یعنی وہ دماغی طور پر ڈسیبل ہے، اور وہ آئی جا رہی تھی۔ لوگ جب بھی اس کو دیکھتے راستہ کاٹ لیتے، وہ جس کو بھی پکڑتی تھی سنانا شروع کرتی تھی، جو منہ میں آئے بکنے لگ جائے،
اور لوگوں کو تنگی محسوس ہونے لگتی. صحابہ نے دیکھا کہ یہ عورت آ رہی ہے، حضور کی طرف آ رہی ہے. سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، اس کا راستہ روکنے کے لیے. اب آئے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر زبان درازی کرنے لگ جائے، پاگل عورت ہے، اور بک بک کرنے لگ جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں کہیں کمی نہ آ جائے. صحابہ کا یہ ہمیشہ اہتمام رہتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ سے کہا ہٹ جاؤ، اس کو آنے دو، ہٹ جاؤ، اس کا راستہ چھوڑ دو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، دماغی طور پر وہ عورت ٹھیک نہیں ہے. وہ آئے گی اور لمبی باتیں کرتی ہے، لا یعنی باتیں کرتی ہے، کہیں آپ کی شان پاک میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے. صحابہ روک رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا، ارشاد فرمایا ہٹ جاؤ، اس کا راستہ چھوڑ دو. مجھے پتا ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں تو کس کو سنائے گی، اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے گی. یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی جاہ کی وہ بلند اخلاق کریمانہ کی ایک مثال ہے، جس کو خود میرے آقا نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. عزیزان اکرام وقار، لوگوں کے آج حالات ایسے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں، چھوٹے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں. سٹیٹس کا آدمی ہو تو اس کے ساتھ ملنے کے طریقے الگ ہیں، اور غریب کوئی آ جائے، فقیر کوئی آ جائے تو اس سے ملنے کا انداز الگ ہو جائے. یہ نہ ہو، یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے. اسی ممبئی کی سرزمین پر میں آپ کو بتاؤں، ایک ماہم شریف میں بزرگ حاجی صاحب ہوا کرتے تھے، آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے کی. وہ کئی لوگوں سے ایک سوال کرتے تھے پکڑ پکڑ کر کے کہ میرا ایک سوال ہے، آپ جواب دیں گے، میرا ایک سوال ہے. کئی علماء سے انہوں نے پوچھا، مجھ سے بھی انہوں نے، جب میں نیا تھا مصر سے پڑھ کر کے آیا تھا، میرے پاس آ کر کہا کافی سالوں سے میرے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں. کہا آپ بتائیے کیا ہے. کہا میں حضور سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں. علامہ حبیب الرحمان مجاہد ملت، رئیس اعظم اڑیسہ، جن کے خدمات جلیلہ آج ہو سکتا ہے نئی جنریشن کو نہ معلوم ہو، ان کا لقب ہے مجاہد ملت، جنہوں نے سنیت کی بقا کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کیا تھا. وہ مجاہد ملت عظیم بزرگ ولی کامل ہے. فرما یہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک نارمل آدمی تھا، کڑیا تھا، یعنی گھر بنانے کا کام کرتا تھا. جب وہ ممبئی تشریف لاتے تو دوڑ کر کے ہر جگہ سے لوگ ملنے آتے، میں بھی گیا تھا، اور اس وقت میں جوان تھا. حضور مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کی بات وہ بتا رہے ہیں کہ لوگ لائن لگا کر کے مصافحہ کر رہے تھے، مل رہے تھے. جب مل رہے تھے تو پھر میرا نمبر آیا، میں ملنے کے لیے گیا. بزرگوں کے سب ہاتھ چومتے ہیں، یہ ہمارے سنیوں کے طریقے ہیں. ادب علماء ذوی الاحترام کے ہاتھوں کا بوسہ لینا یہ مستحسن ہے، یہ ہمارے آداب میں سے، معمولات اہل سنت میں سے. تو جب سب لوگ ان کے دست بوسی کر رہے تھے، ہاتھ چوم رہے تھے، میں بھی قریب گیا، اور جب میرا نمبر آیا میں ہاتھ چومنے کے لیے گیا تو انہوں نے میرا ہاتھ لے کر خود ہی چوم لیا. وہ بزرگ عالی جاہ ولی کامل جن کو دنیا مجاہد ملت کہتی ہے، میرا ہاتھ انہوں نے چوم لیا، اور میرے اندر ایسی پشیمانی تھی کہ میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آیا. میں ایک معمولی سا کڑیا، اور کہاں ان کا مقام، کہاں میرا. تو اس کے بعد وہ اس بے چینی میں رہتے تھے کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، کیونکہ پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا. ایک بزرگ تھے، انہی کے خلیفہ تھے حضور مجاہد ملت کے، انہوں نے اس کا جواب دیا. میرے عزیزو کیا بہترین جواب تھا. حضرت مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ چاہتے تھے کہ ہزاروں لوگ ہماری تعظیم کرتے ہیں تو کہیں ہمارے دماغ میں بادشاہت کا خیال نہ آئے، ہم غریب اور فقیر کا ہاتھ چوم کر اپنے نفس کی مخالفت بھی کرتے ہیں. اخلاق کریمانہ دکھانے کے لیے اسٹیٹس والوں کے ساتھ ہی نہیں، غربا فقراء کے ساتھ بھی وہ اخلاق ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ آداب آج اگر آپ اپنا لیں، بہت ساری کڑوی چیزیں ویسی ختم ہو جائیں. آج ممبئی کی سرزمین پر سب سے بڑا یہ چیلنج ہے بات کرنے میں. نوجوانوں کے تو آج پارے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے کوئی بھی بات کر لے، جس تیور میں یہ بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی لڑائی ہو جائے گی، ابھی جھگڑا ہو جائے گا. اس کی عادت سی بن گئی ہے. آپ کو پتا ہے فرمایا گیا عربی کا قول ہے جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. تلوار سے، چاقو سے دیا ہوا زخم سوکھ سکتا ہے، زبان سے دیا ہوا زخم کبھی نہیں سوکھتا. زبان سے دیا ہوا زخم نہیں سوکھتا.
بولنے سے پہلے 1000 بار اس بات کو خیال ہونا چاہیے کہ میں جس کو بول رہا ہوں کہیں اس کا دل چھلنی تو نہیں ہو جائے. میری زبان یہ ہوتی 50 گرام کی چھوٹی زبان ہے، لیکن بڑے بڑے لوگوں کے کلیجے چیر کر رکھتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں سوراخ کر کے رکھتی ہے، زخمی کر کے رکھتی ہے. اس کا استعمال اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء، ہاتھ پیر آنکھ کان ناک، سارے اعضاء سب سے پہلے زبان سے یہ عرض کرتے ہیں، اس کی پناہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں آج تو صحیح سلامت رہے گی تو ہم سب صحیح سلامت رہیں گے، اور اگر تو پھسل گئی تو عذاب ہم پر بھی ہوگا. زبان بولتی ہے، مار کسی اور کو پڑتی ہے، کوئی زبان کو مارتا نہیں ہے. گالی زبان دیتی ہے لیکن مار کبھی پیٹھ پہ پڑتی ہے، سر پہ پڑتی ہے، ہر جگہ پڑتی ہے. تو یہ زبان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیتیہ وما بین، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دی، حفاظت کی، میں اسے اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں. 2 چیزیں کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ایک 2 جبڑوں کے بیچ میں جو موجود زبان ہے اس کی حفاظت کر لے، اور 2 رانوں کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کر لے. یہ 2 چیزیں جس نے بچا لیا میں اس کو جنت میں لے جانے کی ذمہ داری دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں. اس کا کتنا بڑا کردار ہے، یہ زبان کا کتنا بڑا کردار ہے. اور حضور نے ایک بار پکڑ کر کے فرمایا تھا، زبان کو پکڑ کر کے کہا تھا یہ وہ زبان ہے جو انسان کو جنت میں بھی لے جاتی ہے اور دوزخ میں بھی لے جاتی. کلمہ کس سے پڑھتے ہیں آپ؟ لا الہ الا اللہ، زبان ہی سے تو پڑھتے ہیں، اسی کلمے نے آپ کو جنت تک پہنچایا. اور کافر جو کفر کرتا ہے وہ بھی زبان سے ہی کرتا ہے، اور زبان اسے ہمیشہ کی دوزخ میں لے جاتی ہے. اس زبان کو چلانے سے پہلے 1000 بار سوچ لیں کہ آج لہجوں کی سختیاں بڑھتی چلی گئیں. اور آپ کو پتا ہے قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کے بارے میں بچوں کو کیا کہا گیا؟ ان کو اف تک نہ کہو. لیکن زبان جب کھلتی ہے نا، ماں باپ کے خلاف نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے گالی گلوچ کرتے ہوئے اور اتنی بری باتیں کہتے ہوئے، معاذ اللہ. عزیزان گرامی وقار، حضور نے تو یہ فرمایا جس نے پلٹ کر کے اپنے ماں اور باپ کو سخت لہجے میں بات کیا یا ان کی نافرمانی کی، حضور فرماتے میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے گھر کو آگ لگا دوں.